بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقدس اور بابرکت گھر کو کس وقت آسمان پر اٹھا لیں گے اور اس کے اندر موجود خزانوں سے کس طرح اس کو خالی کر دیا جائے گا۔ روئے زمین پر سب سے پہلا مقام خانہ کعبہ ہے، جس کی زیارت تمام انبیاء اور رسولوں نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 3500 سال تک جہالت کے سبب تمام جزیرہ عرب بدامنی کا شکار رہا۔ کعبہ اور اطراف کعبہ ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں امن قائم رہا۔ کعبہ کی برکت سے سال بھر میں 4 ماہ پورے خطہ عرب کو امن میسر آ جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ میں واضح نشانیاں موجود ہیں کہ یہ وہی بیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یہاں ہی صفا اور مروہ کی وہ پہاڑیاں ہیں جس میں حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر دوڑی تھیں، اور اسی میں دنیا کے نایاب پانی کا کنواں ہے جسے زمزم کہتے ہیں، اور یہیں ہی وہ جنت کے 2 یاقوت ہیں یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود موجود ہیں۔ حرمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور ہر مسلمان کے لیے مقدس اور محترم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو بیت اللہ سے فائدہ حاصل کر لو۔ 2 مرتبہ بیت اللہ منہدم کیا جا چکا ہے، اور جب یہ تیسری بار منہدم ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیت اللہ کو زمین سے اٹھا لیں گے اور دنیا سے بیت اللہ شریف ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اور اس شخص کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بیان ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملک کا نام بھی بتایا ہے جہاں سے یہ شخص آئے گا۔ صحیح بخاری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب خانہ کعبہ کو باریک پنڈلیوں والا ایک شخص تباہ کرے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ میں ایک چھوٹے قد کے سیاہ فام شخص کو دیکھ رہا ہوں جو حبشہ کی طرف سے آئے گا اور بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو الگ کر دے گا، یعنی حرم کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دے گا، اور جس وقت وہ یہ کر رہا ہوگا لوگوں کے اندر یہ احساس باقی بھی نہ ہوگا کہ یہ شخص کتنی بڑی برائی سر انجام دے رہا ہے۔ لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کو جانتے تک نہ ہوں گے۔ اس سیاہ فام شخص کو کوئی روک نہیں سکے گا کیونکہ لوگ کعبہ کی حرمت سے ناواقف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اور بیت اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے اسی خاندان کے افراد ہوں گے، اور یہیں سے عربوں کی ہلاکت اور بربادی شروع ہو جائے گی، اور پھر حبشہ کے لوگ آئیں گے اور وہ خانہ کعبہ کو ویران کر دیں گے۔ خانہ کعبہ کو ویران کرنے سے مراد ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو اس کے ہدیات اور اس کی خزانے موجود ہیں اس سے ان کو خالی کر دیا جائے گا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو خانہ کعبہ کے داخلی جانب داہنی ہاتھ پر ایک غار نما گڑھا بنایا گیا۔ اس کی گہرائی اندازاً 3 گز تھی۔ اس میں سونے کے، چاندی کے زیورات رکھے جاتے تھے اور خوشبو وغیرہ ڈالی جاتی تھی۔ اس گڑھے یا غار کو خزانہ خانہ کعبہ کہتے تھے۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس گڑھے یا غار پر حبل بت کو کھڑا کر دیا۔ یہ قریش مکہ کا سب سے بڑا بت تھا، اور امر بیل اس کو سرزمین جزیرہ سے لایا تھا اور اس گڑھے پر اس کو نصب کر دیا اور لوگوں کو اس کی عبادت کا کہا۔ یہ واقعہ قریشی تعمیر سے پہلے کا ہے۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حسب دستور اس بت کو اسی جگہ پر رہنے دیا۔
ایک رائے کے مطابق اس غار یا گڑھے کو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے وقت بند کر دیا گیا تھا۔ حجاج کی تعمیر میں بھی یہ غار بند رہا اور آج تک بھی یہ بند ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ خانہ کعبہ کی اندرونی زمین باہر کی زمین سے بلند ہے اور کعبہ کی چوکھٹ کے برابر بلند ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کا فرش پتھر کا تھا۔ سب سے پہلے سنگ مرمر کا فرش ولید بن عبد الملک نے لگوایا جب یہ گڑھا بند کر دیا گیا۔ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کعبہ کا ارادہ کیا تو یہ خزانہ وہاں سے نکال کر شیبہ بن عثمان بن ابی طالب کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے تمام ہدیات اسی کے گھر رکھے جانے لگے۔ اس کا گھر خانہ کعبہ کے قریب تھا جو آج کا باب اسلام ہے۔ جب تبت کا ایک راجہ اسلام لایا تو اس نے اپنا وہ بت جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا خانہ کعبہ کو بطور ہدیہ بھیج دیا۔ یہ بت خالص سونے سے بنا ہوا تھا اور جواہرات اور یاقوت کا تاج اس کے سر پر تھا۔ وہ چاندی کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ تخت مکہ پہنچا تو نمائش کے طور پر اس کو 3 دن تک باہر رکھا گیا۔ اس کے بعد کعبہ کے متولیوں کو دے دیا گیا اور اسے شیبہ بن عثمان کے گھر بیت اللہ کے خزانے میں ڈال دیا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمد بن جعفر بن محمد نے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والوں سے 5000 دینار ادھار لیے تھے تاکہ ابن مکانہ کے فتنے کو ختم کیا جائے۔ یہ قرض خلیفہ مامون رشید نے ادا کیا اور خانہ کعبہ کے خزانے میں یہ دینار بھی رکھوا دیے گئے۔ خانہ کعبہ کو جو آخری ہدیہ دیا گیا وہ 1094 عیسوی میں بھیجا گیا۔ یہ وہ 5 قندیلیں تھیں جو اس وقت کے خانہ کعبہ کی چھت پر معلق ہیں، اور حبشہ کی طرف سے جو لوگ آئیں گے وہ خانہ کعبہ کے اس خزانوں کو نکال کر لوٹ کر لے جائیں گے، اور اس طرح اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بابرکت گھر کی حرمتوں کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں اس میں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔